لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين طه وياسين، مولانا ومولى الثقلين، جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. محترم اور معزز ناظرین کرام، یہ ایام جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے ایام ہیں، لہٰذا اسی مناسبت سے آج کی مجلس میں مختصر سے فضائل اور مصائب جناب زہرا سلام اللہ علیہا پیش کروں گا. چونکہ یہ سفرہ اور یہ دسترخوان جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کے عنوان سے قائم کیا گیا ہے، لہٰذا اس مجلس کا ثواب جناب ام البنین کی روح کو ایصال کرتے ہیں اور بارگاہ خداوند عالم میں دعا کرتے ہیں کہ بار الہ بحق جناب ام البنین سلام اللہ علیہا جن لوگوں نے اس سفرے کا اہتمام کیا ہے ان کی تمام حاجات اور خواہشات کو قبول اور مقبول فرما، اور جن لوگوں نے مریضوں کی شفا یابی کے لیے دعاؤں کی التماس کی ہے، بار الہ بواسطہ جناب ام البنین سلام اللہ علیہا ان مریضوں کو شفا عاجلہ اور کاملہ عنایت فرما. اے بار الہ کربلا مقدسہ امام حسین کے جوار سے ہم تیری بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ بار الہ جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار اور اہل بیت کے چاہنے والے اس وبائی مرض کورونا میں گرفتار ہیں، بار الہ انہیں جلد سے جلد نجات عطا فرما، اور تمام مومنین کو، تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کو اس وبائی مرض سے محفوظ فرما. عزیزان ایمان، جس حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، بڑی ہی مشہور و معروف حدیث ہے. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: فاطمۃ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرا جز ہے. اس کے بعد فرمائے: یرضی اللہ لرضاہا ویغضب لغضبہا، کہ اللہ فاطمہ زہرا کی رضا سے راضی ہوتا ہے اور فاطمہ زہرا کی ناراضگی سے ناراض ہوتا ہے. عزیزان گرامی، یہ حدیث متعدد کتابوں میں متعدد طریقوں سے وارد ہوئی ہے. کبھی پیغمبر نے جناب زہرا سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: یا فاطمہ ان اللہ عز وجل یغضب لغضبک ویرضی لرضاک، کہ اے فاطمہ بے شک اللہ تعالی تمہارے غضب سے غضبناک ہوتا ہے اور تمہاری خوشی سے خوش ہوتا ہے. علماء کرام نے اس حدیث کے ذریعے سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عصمت کو ثابت کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جناب زہرا کی عصمت پر دلالت کرتی ہے کہ پیغمبر اکرم دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو میری بیٹی فاطمہ ہے یہ کوئی عام خاتون نہیں ہے، بلکہ یہ معصومہ عن الخطا ہے، یہ خطاؤں سے پاک ہے، یہ گناہوں سے پاک ہے. عزیزان گرامی، اس لیے کہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ اگر انسان کی جس کی رضا اللہ کی رضا ہے، جس کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، اگر وہ انسان معصوم نہیں ہوگا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی رضایت اللہ کی رضایت ہو جائے اور اس کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہو جائے. لہذا ضروری ہے کہ جس کی رضایت اللہ کی رضایت ہے، جس کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، اسے معصوم ہونا چاہیے. لہذا یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا
خدا کی بارگاہ میں اتنی معظم خاتون ہیں کہ جو عصمت کے درجے پر فائز ہیں کہ ان کی رضایت اللہ کی رضایت ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، اگر اس حدیث میں غور کیا جائے اور فکر کیا جائے تو اس مقام عصمت سے بھی عظیم معانی اور گہرے اور عمیق معانی ظاہر ہوتے ہیں کہ یہ حدیث صرف جناب زہرا کی عصمت پر دلالت نہیں کر رہی ہے، بلکہ اس حدیث کی گہرائی میں اگر جائیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا اس منزلت پر فائز ہیں کہ جہاں انسان کی فکر نہیں پہنچ سکتی۔ یہ حدیث جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے وہ عظمت ظاہر کر رہی ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ خدا کی ذات کا مظہر ہیں، خدا کی ذات کی آئینہ دار ہیں۔ وہ کس طریقے سے؟ عزیزان گرامی، اگر ہم اس رضایت کے معنی میں غور کریں، اس رضایت کے معنی میں فکر کریں اور رضایت کے معنی کی تحلیل کریں تو واضح ہو جائے کہ رضایت کسے کہتے ہیں۔ اگر انسان کسی عمل سے راضی ہے، کسی چیز سے راضی ہے، اپنی نماز سے راضی ہے، عبادت سے راضی ہے، تو اس کے اندر 3 عناصر پائے جاتے ہیں۔ ایک ہے ارادہ، دوسری چیز ہے امر، اور تیسری چیز ہے رضایت۔ یعنی اگر میں کہوں کہ میں اپنی نماز سے راضی ہوں، بڑی توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں اپنی عبادت سے، اپنے عمل سے، اپنے کسی کام سے راضی ہوں تو اس کے اندر 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز ہے ارادہ، یعنی اگر میں اپنی نماز سے راضی ہوں تو نماز کے لیے مجھے سب سے پہلے ارادہ کرنا ہوگا، ارادہ نماز کرنا ہوگا کہ میں نماز کا ارادہ کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد دوسری منزل کیا آتی ہے؟ امر کی، یعنی نماز کے امر کو مجھے خارج میں عمل میں انجام دینا ہے۔ یعنی پہلے میں نے ارادہ کیا نماز کا، اس کے بعد خارج میں اس عمل کو انجام دیا، نماز پڑھ لی، اور نماز پڑھنے کے بعد تیسری منزل جو تیسرا عنصر آتا ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنی اس عبادت سے، اپنی اس نماز سے راضی ہوں۔ اب عزیزان گرامی، جتنے بھی انسان جس چیز سے راضی ہیں ان کے اندر یہ 3 عناصر پائے جاتے ہیں: ارادہ، امر اور رضایت۔ اور اس کے بعد عزیزان گرامی، جس طریقے سے انسانوں کی رضایت کے اندر 3 عناصر پائے جاتے ہیں، اسی طریقے سے پروردگار عالم کی رضایت کے اندر بھی یہی 3 عناصر پائے جاتے ہیں۔ یعنی سب سے پہلی چیز اللہ کا ارادہ، اس کے بعد اللہ کا امر، اور اس کے بعد رضایت۔ رضایت سے پہلے ارادے کا ہونا ضروری ہے اور امر کا ہونا ضروری ہے، اور یہ دونوں چیزیں رضایت سے پہلے ہیں۔ جیسا کہ قرآن کے اندر خود اللہ نے ارشاد فرمایا انما امرہ، کہ بے شک پروردگار عالم کا امر کیا ہے؟ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یعنی جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو ارادہ پہلے ہے اور اس کے بعد امر کی منزل آتی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کی رضایت کی منزل آتی ہے۔ اور جب پروردگار عالم کسی بندے کے عمل سے راضی ہوتا ہے تو پہلے اللہ کا ارادہ ہے، اس کے بعد دوسری چیز اللہ کا امر ہے، اور اس کے بعد تیسری چیز کیا ہے کہ اللہ اس عمل کی مدح و ثنا کرتا ہے، اور یہ رضایت پروردگار ہے۔ اب عزیزان گرامی، جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرا جز ہے، یرضی اللہ لرضاها ویغضب لغضبها، کہ اللہ فاطمہ زہرا کی رضا سے راضی ہوتا ہے اور ان کی ناراضگی سے ناراض ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اللہ کے ارادے کا مرکز ہیں، اللہ کے امر کا مرکز ہیں، اور اللہ کی رضایت کا مرکز ہیں، اور اسی وجہ سے جناب فاطمہ زہرا کی ذات اللہ کی ذات کا مظہر ہے اور اللہ کی ذات کی آئینہ دار ہے۔ اور عزیزان گرامی، جملوں کو بدل کر یوں کہہ دوں کہ جناب فاطمہ زہرا اس ذات کا نام ہے کہ جن کا ارادہ صرف ان کا ارادہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا ارادہ ہے، ان کا امر صرف ان کا امر نہیں ہے بلکہ اللہ کا امر ہے، ان کی رضایت صرف ان کی رضایت نہیں ہے بلکہ اللہ کی رضایت ہے۔ اسی وجہ سے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ اے اہل بیت محمد آپ نہیں چاہتے مگر یہ کہ صرف وہ چاہتے ہیں کہ جو اللہ چاہتا ہے۔ یعنی اہل بیت علیہ السلام کی ذوات مقدسہ وہ ذوات ہیں کہ جو صرف وہی چاہتے ہیں کہ جو اللہ چاہتا ہے، اور جو اللہ چاہتا ہے وہ یہ چاہتے ہیں، اور لہذا جناب فاطمہ زہرا کی رضایت اللہ کی رضایت ہے۔ اگر فاطمہ کسی سے راضی ہیں تو اللہ اس سے راضی ہے، اگر فاطمہ زہرا اس سے ناراض ہیں تو گویا خداوند عالم اس سے ناراض ہے۔ اور عزیزان گرامی، کیوں نہ جناب فاطمہ زہرا کی رضایت اللہ کی رضایت ہو؟ اس لیے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی اللہ کی راہ میں خرچ کر دی، وقف کر دی، اور اپنے آپ کو فنا فی اللہ کر دیا۔ جناب زہرا کی عبادت دیکھیے،
جناب زہرا کا زہد دیکھیے، جناب زہرا کے گھر کے تمام امور دیکھیے، کس طریقے سے شہزادی نے انجام دیے ہیں کہ واقعاً دنیا میں کوئی خاتون ایسی نظر نہیں آتی جس مقام پر جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ جناب زہرا کا یہ مرتبہ، یہ مقام کہ جن کی رضایت کو پیغمبر نے اللہ کی رضایت قرار دیا، بعد رسول اسی زہرا پر وہ ظلم ڈھائے گئے، مصیبتوں کے پہاڑ ڈھائے گئے کہ عزادارو تصور کیجئے کہ جناب زہرا صرف 18 برس کی زندگانی میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اے ارباب اعزا، علماء و ذاکرین بیان کرتے ہیں جہاں کہیں بھی امام حسین کی مجلس ہوتی ہے تو امام حسین کی دکھیاری ماں اس مجلس میں آ جاتی ہے اور عزاداروں کے اشکوں کو جمع کرتی ہے۔ اے عزاداروں ذرا تصور کیجئے کہ جب کہیں جناب زہرا کی مجلس ہوتی ہوگی تو کیا آقا حسین نہ آتے ہوں گے، اپنی ماں کا پرسہ قبول نہ کرتے ہوں گے؟ یقیناً قبول کرتے ہوں گے اے عزاداروں، اس لیے کہ اس امام حسین نے اپنی ماں پر ہوتے ہوئے ظلموں کو دیکھا ہے۔ آئیے اسی امام حسین کی بارگاہ جوار امام حسین علیہ السلام کربلا معلی سے جنت البقیع کا رخ کرتے ہوئے بی بی کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، السلام علیکی یا زوجۃ ولی اللہ، السلام علیکی یا ام الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ، السلام علیکی ایتها الصدیقۃ الشہیدہ، السلام علیکی ایہا المظلومۃ المغصوبہ، سلام ہو اس مظلومہ بی بی پر کہ جس پر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، سلام ہو اس مظلومہ بی بی پر کہ جس کے شکم میں محسن کو شہید کر دیا گیا، سلام ہو اس مظلومہ بی بی پر کہ جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی، سلام ہو اس مظلومہ بی بی پر کہ جسے دربار سے خالی لوٹایا گیا، سلام ہو اس مظلومہ اور مغصوبہ خاتون پر کہ جو رسول کے بعد یہ مرثیہ پڑھنے لگی، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، اے بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصائب پڑے، اگر دنوں پر پڑھتے تو وہ سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے۔ اے ارباب اعزا، سنا ہے کہ زمانے کو انقلاب آتا ہے، وقت تبدیل ہوتا ہے، لیکن جیسے آل محمد کے لیے دنیا بدل گئی، ارے صبح کو دنیا کچھ اور تھی، جب شام آئی تو دنیا کچھ اور ہو گئی۔ اے عزادارو، جناب زہرا کے غم کے لیے یہی کافی تھا کہ رسول اس دنیا سے گزر گئے۔ بی بی زہرا دن رات اپنے بابا کو یاد کر کے گریا کرتی تھی، رویا کرتی تھی عزادارو، اور ہر دن جناب زہرا کے غم و اندوہ میں اضافہ ہو رہا تھا، اور ایسا درد دل تھا خدا کی قسم اللہ کے علاوہ جناب زہرا کے غم کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ ارے بی بی دن رات اپنے بابا کو یاد کر کے رویا کرتی تھی۔ شیخ عباس قمی اپنی کتاب بیت الاحزان میں لکھتے کہ رسول کی رحلت کے بعد جناب سیدہ گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی، 7 دن ہو گئے گھر سے باہر نہ نکلی، اور جب 8واں دن آیا جناب زہرا گھر سے باہر نکلی، اور اس وقت حال یہ تھا کہ جناب زہرا کی آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب روا تھا۔ جناب زہرا آگے بڑھ رہی تھی اور چادر بی بی کے پیروں میں لپٹ جاتی تھی، جناب زہرا کو کچھ دکھائی نہ دیتا تھا، اور بڑی مشکل سے جناب زہرا قبر
قبر رسول پہ آئی اور جیسے ہی بابا کی قبر کو دیکھا جناب زہرا قبر پہ گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔ مدینے کی عورتیں دوڑتی ہوئی آئی کہ شاید زہرا اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، ارے پانی کی چھینٹیں ماری گئی۔ جناب زہرا جب ہوش میں آئی تو آنے کے بعد بابا کو یاد کیا، کہا اے بابا آپ کے بعد زہرا کے لیے رہ گئی، اے بابا زہرا کی ہمت جواب دے گئی، اے بابا زہرا کا صبر ختم ہو گیا، اے بابا آپ کے بعد زمانے نے ہمیں کمزور بنا دیا، اے بابا آپ کے بعد زمانے نے ہم سے رخ موڑ لیا۔ اے عزادارو جناب زہرا اپنے بابا کو یاد کرتی تھی اور وہ مسائب بیان کرتی تھی جو رسول کے بعد زہرا پر ٹوٹے ہیں۔ اے عزادارو جناب زہرا جو گریہ کرتی تھی، مدینے والوں کو جناب زہرا کا یہ گریہ بھی برداشت نہ ہوا۔ علی کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں علی آپ زہرا سے کہیے یا دن کو رویا کریں یا رات کو رویا کریں، اس لیے کہ زہرا کے رونے سے ہماری نیند میں خلل ہوتا ہے۔ اے ارباب امیر المومنین نے چپ چاپ سے یہ سنا، گھر میں تشریف لائے تو کیا دیکھا کہ شہزادی گریہ کر رہی ہیں۔ مولا علی قریب گئے، جناب زہرا نے جب علی کو قریب آتا ہوا دیکھا تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ ایک مرتبہ امیر المومنین کہتے ہیں اے زہرا مدینے کے لوگ آئے تھے اور انہیں آپ کا رونا برداشت نہیں ہو رہا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ زہرا سے کہیں کہ دن کو رویا کریں یا رات کو رویا کریں۔ اے ارباب ادب جناب زہرا نے فرمایا اے ابا الحسن، اے ابا الحسن میں اسی طرح اپنے بابا کو روتی رہوں گی۔ اے ابا الحسن میری زندگی بڑی مختصر ہے، اب میں بہت زیادہ نہ جیوں گی، لیکن جب تک بحیات رہوں گی اپنے بابا کو یاد کر کے روتی رہوں گی اور یہاں تک کہ اپنے بابا سے ملحق ہو جاؤں۔ اے عزادار اس کے بعد امیر المومنین نے جنت البقیع میں ایک صاحبان ایک گھر تیار کیا جس کا نام بیت الاحزان رکھا گیا۔ اے ارباب جناب زہرا ہر روز صبح کو بیت الاحزان جاتی، حسن حسین اور اپنے بچوں کو لے کے جاتی، دن بھر گریہ کرتی اور جب شام ہوتی امیر المومنین آتے اور جناب زہرا کو گھر لے جایا کرتے تھے۔ اے عزادارو جناب زہرا کے مصائب کی کیفیت کیسے بیان کی جائے۔ روایت میں ملتا ہے کہ جناب بلال جو رسول اللہ کے مؤذن تھے، ارے انہوں نے مدینہ رسول کے بعد چھوڑ دیا تھا۔ ایک دن رسول خواب میں آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں بلال ہمارے بعد تم نے ہماری ڈیوڑی ہمارے گھر کو ترک کر دیا۔ جب خواب سے بیدار ہوئے مدینے آئے، روضہ رسول کی زیارت کی اور اس کے بعد جناب زہرا کے گھر تشریف لائے اور جیسے ہی جناب زہرا کو معلوم ہوا کہ بلال آئے ہیں، کہتی ہیں اے بلال میری ایک خواہش ہے کہ آج تم اذان کہو۔ جناب بلال کہتے ہیں اے شہزادی میں نے رسول کے بعد اذان دینا ترک کر دیا ہے، لیکن آپ جزو رسالت ہیں، آپ کا حکم گویا رسول کا حکم ہے، لہٰذا میں اذان دیتا ہوں۔ یہ عزادارو جناب بلال نے اذان شروع کی، ایک مرتبہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ارے جیسی اذان شروع کی جناب زہرا کو اپنے بابا کا زمانہ یاد آیا، دہاڑے مار کے گریہ کرنے لگی۔ بس ایک مرتبہ عزادارو جیسے ہی بلال اس جملے پر پہنچے اور کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، جناب زہرا بے ہوش ہو گئی۔ اے عزادارو میں کہوں گا اے شہزادی
آپ نے اپنے بابا کو یاد کیا، آپ نے گریہ کیا، اتنا گریہ کیا بے ہوش ہو گئی، لوگ آئے، پانی کی چھینٹیں ماری گئی، آپ کو دلاسا دیا گیا، تسلی و تشفی دی گئی، لیکن شہزادی ذرا کربلا آئیے اور دیکھیے بعد حسین، ارے حسین کی چھوٹی سی بچی 4 سالہ سکینہ، ارے اگر اپنے بابا کو رونا چاہتی ہے، ارے شمر تماچے مارتا ہے، ارے کبھی تازیانے لگاتا ہے، جناب سکینہ یہی کہتی ہے، ارے مجھے میرے بابا کو رونے نہ دیا گیا، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہماری سے عبادت کو قبول فرما، بار الہ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ تجھے ام البنین کا واسطہ، جناب زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ، جو کورونا کے مرض میں گرفتار ہیں، بار الہ انہیں شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرما، اے بار الہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں اور اس مجلس کو دیکھ رہے، بار الہ امام حسین کے صدقے میں ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، اے بار الہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما، اے اللہ پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، اللهم صل على محمد وآل محمد.